दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। विफाक दहशत गर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की अफवाज ने 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहादुरी पर सलाम पेश करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप जंगबंदी ना करवाते तो हजारों जानें चली जाती। उनका नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। भारत ने अब कोई शरारत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान में मौजूद प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जल्द अफगानिस्तान के मसले से निकल आएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है 6 नवंबर को मुज़ाकरात के अगले दौर में तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। जब से मुज़ाकरात हो रहे हैं 3-4 बड़ी वारदातें सरहद पार से हुई हैं। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है कि दहशतगर्द सरहद अबूर न करें। और साबिक पीटीआई रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में PKLI अस्पताल में मुलाकात की। जराए ने बताया पीटीआई में कोई नया ब्लॉक बन सकता है। फवाद चौधरी ने एक्स पर पैगाम में कहा, शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अलील हैं। पीटीआई लीडरशिप उनसे मिलने नहीं जाती। जो बानी को जेल में देखना चाहते हैं वो माहौल तल्ख कर रहे हैं। कौन होगा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का उम्मीदवार, बिलावल ने आज भी नहीं बताया। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में है। PP आज़ाद कश्मीर के आवाम की नुमाइंदगी करना जानती है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत इम्तिहान होगी। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में वजीर आजम के नाम पर इख्तलाफात बरकरार हैं। पार्टी क़यादत ग्रुपिंग ख़त्म कराने में नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम हो गई। धड़ों ने अपने उम्मीदवार की हिमायत की दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया गया। उम्मीदवार का फैसला PP क़यादत अब खुद करेगी। मुजफ्फराबाद में नाम का जल्द ऐलान मुतवक्के है। तहरीक अदम एतमाद कब और कैसे पेश होगी, इजलास में इस बारे में भी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। साबिक पीटीआई रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लाहौर में PKLI अस्पताल में मुलाकात की। जराए ने बताया पीटीआई में कोई नया ब्लॉक बन सकता है। मुलाकात के बाद महमूद मौलवी ने ARY न्यूज़ को बताया, शाह महमूद के पित्ते में पथरी है, उनकी सर्जरी होनी है। वर्कर्स जेलों में हैं और कोई पूछने वाला नहीं। एजाज चौधरी समेत और भी कई लोगों और वर्कर से मुलाकात हुई। हम चाहते हैं कि बैठकर बातचीत हो और मसाइल का हल निकाला जाए। PTI में 4 लोग आग लगाने में मसरूफ हैं। पार्टी में जूतियों में दाल बांटी जा रही है। फवाद चौधरी की PTI क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, मौजूदा क़यादत के रहते हुए बानी की रिहाई मुमकिन नहीं। बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल न करने से बड़ा नुकसान होगा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दस्तरखान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मीना आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, रियाज खान, फखर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं। तकरीब में वजीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में 10 वजीर, 2 मुशीर और 1 मामले खसूसी शामिल हैं। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। सूबे की सियासी, मौशी, अमन अमान के मामलात पर गुफ्तगू की गई। मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराना लाजमी करार दिया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, आर्टिकल 140A कहता है सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतें कायम करेंगी। मकामी हुकूमतों के मामले पर सबको खुल कर बात करनी चाहिए।
پنجاب اسمبلی آئین تبدیل نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مقامی حکومتوں کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوراً کریں۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتوں کا وقت ناکافی قرار دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی ذمہ داری پوری کرے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے الیکشن کمیشن کو بتایا حکومت بلدیاتی الیکشن کے لیے مخلص ہے۔ رولز کا مسودہ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ ڈیمارکیشن اور دیگر درجہ بندی کی نوٹیفیکیشن 22 دسمبر جبکہ کاؤنسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشنز 31 دسمبر تک دے دیے جائیں گے۔ مصدقہ نقشہ جات 10 جنوری 2026 تک فراہم کر دیے جائیں گے۔ مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی سے قرارداد کی منظوری، چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی کی وزیر اعظم کو مبارکباد۔ کہا یہ قرارداد جمہوریت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ پوری قوم پنجاب اسمبلی کی مشہور ہے، اب جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں گے۔ وزیر اعظم نے خالد مقبول کا شکریہ ادا کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کراچی کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کوئی خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے صوبے سے لوگوں نے دنیا میں نام کمایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دوسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے افتتاح پر خطاب۔ کہا گزشتہ سال 44 ملکوں کے فنکاروں نے امن کے پیغام کو دنیا میں اجاگر کیا۔ اس سال 142 ملکوں کے 1000 سے زائد فنکاروں کا حصہ لینا بڑی کامیابی ہے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول صرف کراچی نہیں، ملک کا مثبت چہرہ اجاگر کرے گا۔ رشوت کے الزام میں گرفتار NCCIA کے 6 افسران کی لاہور کی عدالت میں پیشی۔ FIA کے گرفتار افسران کے مزید 14 روز کے ریمانڈ کی استدعا۔ ملزمان کے وکیل نے کہا FIA نے رشوت لینے کے جو الزامات لگائے ان کے ثبوت نہیں۔ 3 دن کا پہلے ہی ریمانڈ ہو چکا، مزید ضرورت نہیں۔ شبر زیدی کو بڑا ریلیف، FIR سے 1 دن بعد ہی نام خارج کرنے کا فیصلہ۔ FIA کراچی نے شبر زیدی کو مقدمے سے خارج کرنے کی منظوری کے لیے خط لکھ دیا۔ C کلاس ہونے سے شبر زیدی اور دیگر FBR افسران کے خلاف مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ کراچی میں 4 روز کے دوران ہیوی گاڑیوں کے 416 ای چالان کیے گئے۔ ٹریفک پولیس ذرائع کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری پر 297 اور سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 111 چالان کیے گئے۔ 81,60,000 کے جرمانے ہوئے۔ تیز رفتاری پر واٹر ٹینکر، آئل ٹینکر اور 25 ڈمپر کے بھی چالان ہوئے۔ IG کی صوبے میں بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ MQM سینیٹر فیصل سزواری کا ای چالان پر رد عمل۔ کہا 3 روز میں کئی ہزار چالان اور رقم کروڑوں میں۔ کراچی میں ٹریفک چالان کی رقم پورے صوبے کے کل زرعی ٹیکس سے بھی زیادہ ہے۔ کراچی کے مقابلے میں لاہور کی سڑکیں بہت بہتر ہیں۔ لاہور میں چالان شہریوں کو مزید عاجز کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ سندھ کے وزیر داخلہ کی گفتگو بتا رہی ہے ای چالان ضروری اقدام کے بغیر تھوپا گیا۔ ای چالان سسٹم کراچی پولیس کی نااہلی سے پردہ بھی اٹھانے لگا۔ ای چالان سسٹم کے ذریعے چوری شدہ موٹر سائیکل کا بھی چالان ہو گیا۔ بائیک مالک نے بتایا 4 سال پہلے ٹیپو سلطان سے بائیک چوری ہوئی۔ 27 اکتوبر کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5,000 روپے کا ای چالان آ گیا۔ موٹر سائیکل چوری ہونے کی ٹیپو سلطان تھانے میں رپورٹ بھی کرائی تھی۔ مسروقہ موٹر سائیکل سڑکوں پر ہے، پولیس نے برآمد کرائی، نہ کیس پر کام کیا۔ وائی نیوز کی خبر پر ایکشن۔ MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اقرا یونیورسٹی کے سامنے کچرے کے ڈھیر کا نوٹس۔ یونیورسٹی کے سامنے کچرا پھینکنے اور جلانے پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ کچرا جلانے سے روکنے کے لیے گارڈ تعینات کرنے کا بھی کہہ دیا۔ DIG ٹریفک کو کچرا لینڈ فل سائٹ پہنچانے کا وقت بڑھانے کی درخواست کے لیے خط بھی لکھ دیا گیا۔
ARY نیوز نے بلوچ کالونی میں اقرا یونیورسٹی کے سامنے گندگی کے ڈھیر کی خبر نشر کی تھی۔ صوبے کے مسائل کوئی باہر سے آ کر حل نہیں کرے گا، ہمیں خود ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ گڈ گورننس کے ذریعے عوامی مسائل بتدریج کم کیے جا سکتے ہیں۔ بلوچستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے دیانتداری اور تسلسل کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو، صوبائی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ سرفراز بگٹی کی صحبت پورآمد، شہید SHO لطیف علی کھوسہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ لطیف علی کھوسہ دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، صہیونی فورسز کا خان یونس پر پھر حملہ۔ غزہ حکام کا کہنا ہے دوبارہ بمباری سے لوگ خوفزدہ ہیں، امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ حماس نے اسرائیل کو مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کر دی، 11 لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کا کراچی میں انعقاد۔ دنیا نیوز کے میاں عامر محمود ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب، ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ جیو نیوز کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود حسین سیکرٹری جنرل PBA منتخب ہوئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے اعزاز میں چینی کونسل خانے میں عشائیہ۔ چینی کونسل جنرل نے کہا آج کی ملاقات باہمی رابطوں کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی مثالی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ممکنہ تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی اثرات سے بچنے کے لیے اقوام عالم کو مشترکہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ بلوچستان کے علاقے جعفر آباد میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ، ہزاروں شرکا امتحان دینے آئے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بنو قابل انٹری ٹیسٹ دینے آئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شرکا سے خطاب میں کہا ہماری جدوجہد غریب اور مڈل کلاس بچوں کو تعلیم دینے کی ہے، بہترین کارکردگی والے نوجوانوں کو بیرون ملک سے IT کی تعلیم دلائیں گے۔ اور شمالی وزیرستان میں T20 کرکٹ لیگ باجوڑ میں جیت لی۔ پاک فوج کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ یونس خان اسٹیڈیم میران شاہ میں فائنل ہوا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کہا تعلیم اور کھیل ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت اہم ہے۔ پاک فوج کو سلام ہے، بچوں کو سرگرم رکھ کر ان کا ٹیلنٹ پروان چڑھا رہے ہیں۔ شاہد آفریدی نے ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے، کھیل کے معیار کو سراہا۔ عوام نے کھیلوں کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔